اچھا گمان رکھ کر محنت کریں اور امت سے بھی اچھا گمان رکھیں. اللہ کے میری امت ہے، بڑی امت ہے، اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی اچھا گمان رکھ کر کام کریں. ہمارے ساتھ دینے والے اور ہمارے ساتھ چلنے والے جو ہیں، ان سے ہم ایسا گمان رکھ کر محنت کریں گے، ہمارے گمان کے اعتبار سے اللہ معاملہ کرے گا. یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھنا اور اللہ کے نبی کی امت سے اچھا گمان رکھ کے محنت کرنا، مایوسی کو چھوڑ کر، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا ہی گمان ہو. شکایتیں ساتھیوں کی کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. آدمی شکایت کرے تو اپنی کرے، اپنے لیے شکایت کرنا چاہتے تو نہیں کرتا، تجھ سے نہیں ہو رہا. وہ اپنے ساتھیوں کو تیرے اندر دے کر چلنے کی سزا صلاحیت نہیں ہے، ورنہ ساتھی تو بہت اچھے ہیں. اور یہ اچھا گمان کر کے چلنا چاہیے، جیسے صحابہ اجمعین نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی ہر محبوب سے محبوب چیز کو قربان کیا ہے. ہمارے ساتھی بھی اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی محبوب سے محبوب چیز کو قربان کریں گے. اس کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنے اپنے ساتھیوں سے بھی بات کریں، تشکیل کریں، جو کچھ کریں. اس لیے میرے بھائیوں، تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر نگاہ رکھ کر ہر چیز کو سوچیں کہ کرنے والے ذات اللہ کریں گے، اور اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہماری نگاہ اپنی ذات پر بھی نہ ہو، اپنی فقیروں بھی نہ ہو، اللہ پر ہو. اللہ کے لیے تربیت آسان ہے. یہ محنت جو ہے، محنت کا مقصد معاہدہ سے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد دین کی اس سطح پر آ جائے جس سطح پر جنا کا شروع ہوا. صحابہ کی سمت کو چھوڑ کے گئے، 100% دین زندگیوں میں تھا، اور 100% امت میں یہ اندر کا جذبہ اور غلط تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام پورے عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور پورے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ سکھلائے. پورے عالم کرنے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور خصوصاً اس امت کے 100% مرد عورتوں کی زندگیوں میں پیارے نبی کا پیارا دین زندہ ہو کر اس امت کا 100% طبقہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس دین کے لیے جانی مانی قربانی دینے والا بنے. یہ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر کا جذبہ ہو، ہمارے اندر کے حوصلے ہوں، اور اسی نیت ارادے کے ساتھ ہم محنت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا ہو رہا ہے اللہ قبول فرما لے، باقی کتنا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ 100% امت میں اللہ کا دین زندہ ہو کر 100% امت اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی دنیا میں زندہ کرنے میں قربانی دینے والی بن جائے. یہ ہمارے سامنے ہمیں بار بار ہمارے آپس کے بیٹھکوں میں مجلسوں میں ہمارے صبح کے مشوروں میں اسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم گشت بھی کریں، عمومی گشت کریں تو بھی
ہمارے دیش میں جانے والے یہ نیت تو کی جائے کہ اللہ کا 100% دین پوری امت سے اور پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اور یہ امت اللہ کے دین والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر قربانی پر کھڑی ہو جائے، یہ نیت کر کے ہم پیش ہو جائیں۔ اور محلے کے ایک ایک فرد اور ایک مرد عورت کی زندگی میں یہ فکر زندہ ہو۔ ہمیں کسی پرانے کے مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہفتے والی جو اجتماع ہمارا ہوتا ہے، یہ ہفتے والی اجتماع کا مقصود یہ ہے کہ پورے محلے کے تمام 100% یا اپنے شہر کے 100% لوگوں پر محنت کر کے انہیں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کر کے یہ سب کے سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور پورے عالم کے اعتبار سے جو تقاضے دین کے ہیں ان دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپس میں محنت کو تشکیل کریں۔ اس کے لیے ہمارا ہفتے والی اجتماع ہے کہ عالم کے تقاضوں کو ہمارے علاقے کے لوگوں میں اس تقاضوں کو پورا ہونے کا فکر پیدا ہو اور اس فکر کو لے کر یہ اپنے گھروں میں جائیں۔ اس کے لیے ہمارا ہفتہ والی اجتماع ہے، اور اسی کے لیے شب گزاری ہے۔ شب گزاری سونے کے لیے نہیں ہے، شب گزاری اسی کے لیے ہے کہ رات بھر یہ جو فکر اور یہ جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی کیا شکل ہو، اس کے لیے آپس میں بیٹھنا، سر جوڑ کے سوچنا، اور پھر آرام کی وقت آرام کرنا، اور رات کو اٹھ کر پھر اللہ سے دعا مانگنا۔ یہ ہمارے ہفتے والی اجتماع کا بہت بڑا عادت ہے، اور اثر سے آنے کا اسی لیے ہے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم کام کو صحیح نہج پر لانے کی فکر کریں اور خود کو پابند کریں۔ تو مولانا ابراہیم صاحب نے سفر میں یہی بات بتائی ہے، استقامت، پابندی، محنت اعمال کی عادت بن جائے۔ عادت جب کسی چیز کی عادت بن جاتی ہے تو اس چیز کی نہ کرنے پر آدمی کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پان کی کھانے کی عادت کسی کو ہو جاتی ہے، جب پان اس کے پاس نہیں ہوتا تو کتنا مارا مار پھرتا ہے۔ جب تک پان کھا نہیں لینا وہاں تک چین سے بیٹھا نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھی ان اعمال دعوت اور دین اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کی انہیں عادت ہو جانی چاہیے کہ اس کو کیے بغیر چین نہ ہو، پھر یہ عادت سے عبادت بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی عمر مشورہ ہمارے دو مہان جو آتے ہیں، یہ تو عمر مشورہ اسی لیے آتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک فکر ہو کر آپ کا تقاضا ہے، محنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ کام کرنے والے بنے ہوں، ایک دوسرے سے محبت، تعلق، اجتماعی کے قلوب جس کو کہتے ہیں، اجتماعی کے قلوب کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہوں، اور وحدت کلمے کے ساتھ ہماری محنت ہو، سب کی زبان کا بول ایک ہی ہو۔ جو ہم نے سوچا ہے کہ بھئی 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے، مسجد سے نکالنی ہے، اور شہروں کی جماعت ہمیں مسجد سے نکالنی ہے، تو سب کی زبانوں پر یہی بول ہو اور سب کی یہی فکر ہو۔ سب ساتھ کرنے والی ذات پر اللہ کی ہے، اسی نے کیا ہے، ابھی وہی کر رہا ہے، ہمیں بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری سوچ ہو، ہماری سوچ میں وسعت ہو، اور ہم ہر وقت آگے بڑھنے کی استھتی کر رہے ہوں، اور ہمارے ساتھیوں کو اسی کی ترغیب دے رہے ہوں، اور یقین کے ساتھ کرنا کرے گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے ہمارے جو اکابر بزرگان تھے، انہوں نے سے کسی نے کہا
حضرت آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان 4 مہینے اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے نکلے گا، آج امت کا حال تو یہ ہے کہ مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہے اور وہ گھر سے اپنا مسجد میں آنے تیار ہے، کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے ان کی بات کو سننے کا میں کہاں کہتا ہوں کہ میں کروں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کریں گے، اللہ قادر مطلق ہے، میں تو اس دنیا پر اپنی آواز نہ جا رہا ہوں۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ خاموش ہے کی بات کہ اللہ بولے تو اللہ تو کر سکتا ہے زمانے میں، اللہ کرے گا۔ اس لیے بھائی ابھی ہماری سوچ اس پر آنی چاہیے، ہماری مسجد اور جماعت کی سوچ کہ ہماری مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے گھر اور ان گھروں میں فاضل مرد اور ان میں سے کتنوں کا وقت لگ رہا ہے، کتنوں کا نہیں لگ رہا ہے، جن جو لگا چکے ہیں وہ اپنی اس محنت پر قائم بھی ہے کہ نہیں ہے، انہیں کیسے محنت پر لایا جائے کہ ہماری مسجد اور جماعت کی فکر، یہ پوری فکر ہم کر رہے ہوں، جن کا وقت لگ گیا اور وقت پابندی نہیں لگ رہا، ان کا پابندی ضرور کیسے لگے، اس کی کیا فکر کی جائے، اور جن کا وقت لگا نہیں ہے ان کا وقت لگانے کی کیا دیکھو، گھر کی ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، گھر کی ملاقات میں جانا ایک محنت کی بنیاد پر ہے کہ اس گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہونے کے ساتھ اس کی جان مال و صلاحیتیں اللہ کے نبی والی محنت میں لگے، اور اس کا گھر، اس کے گھر میں ایمانی ماحول زندہ ہو جائے، اس فکر کو لے کر اور محنت، ان کے پیچھے تھکنا اور انہیں سمجھانے میں کمی نہ رکھنا، اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے رونا، یہ پوری محنت ہے۔ یہ سوچیں ہمارے اندر، ہمارے ساتھیوں میں یہ کہاں تک آئی، اور یہ اس کے لانے کے لیے بار بار اس کا فکر، بار بار اس کا مذاکرہ، بار بار اس کی ترغیب، بار بار ہمارے بھائی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے بھائی پلاؤ، انہیں پلاؤ، ان کے اندر یہ چیز اتر جانی چاہیے، کہنا کافی نہیں ہے، ابتدا کہنا اور اتنی خوشامد کرنا اور اتنا ان کے سامنے ترغیبی بات اور فضائل بیان کرنا کہ ہمارے ساتھی اس بات کو اپنے اندر لے لے۔ اور پرانے بات فرما کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کوئی کام لینا چاہتے تھے تو اس کام کو کہنے سے پہلے کئی دنوں پہلے ساتھیوں کے سامنے بات رکھتے تھے، ایک کام ایسا ہے اگر ہم کریں گے تو یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، ایک کام ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے، اس کو کرنے سے یوں ہوگا۔ اتنا ساتھیوں کے سامنے اس کو آپ کہہ دیں کہ ساتھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت وہ کام کیا ہے اور بتائیے۔ اندر طلب پیدا کرنا، ملاقات کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر طلب پیدا کرنے کی بنیاد پر جانا اور خوشامد کرنا۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے دشت میں ملاقاتوں میں خوشامد کرنا سیکھو، اور فرماتے تھے یہ در در پر جا کر بھیک مانگنے والے، یہ بھیک مانگنے والے لوگوں سے کیسے مانگتے ہیں اور کیسے خوشامد کرتے ہیں؟ جن کے بچے وہی بھیک مانگتے ہیں، آپ انہیں دھتکارو گے تو دھتکارے کو برا نہیں سمجھیں گے، وہ جائیں گے بھی نہیں، وہ اور خوشامد کریں گے، ارے دے دے، تم جاؤ تو ان کو کہے گا ارے دے دے، اللہ تیرے بچوں کی حفاظت ہے، تو آپ دعائیں دے رہا ہوں،
یہ دودھ ڈالے گا اور دعائیں دیتا رہے گا، اور آگے آ کر اتنا اپنے آپ کو میرے دوستوں یہ چھوٹا بنا دے گا کہ پیر پڑ جائے گا، تاکہ جیب سے نکال کر 2 پیسے دیتے ہو۔ حضرت فرماتے تھے ہمارا گھر کی خوشامد، اتنی خوشامد بھائی کی جائے کہ بھائی اپنے آپ کو ہم پر رحم کھا کر جس بات کو ہم لے کے گئے ہیں اس بات کے لیے تیار ہو جائے، تقریر نہیں کرنی ہے، اور بعد میں اس کے سامنے جیسے محتاج کرتا ہے، محتاج اور ایک خوشامد، تو بندوں پر اتنی محنت کرنا کہ بندوں پر وہ بندوں کو بھی ہم پر رحم آ جائے اور اللہ کو بھی رحم آ جائے، یہ میرا بندہ میرے لیے ان کی کتنی خوشامد کر رہا ہے، کتنی خوشامد کر رہا ہے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ دلوں کو پھیر دے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں ضرورت ہے دوستوں، دعا، اللہ سے دعا مانگنا اور محنت سمجھ کر کرنا اور محنت کے طریقے پہ کرنا، اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو بھی یہ بات کہہ کر اس کو سمجھا کر پلانا۔ ہمارے ساتھ 3 جماعتوں میں نکلے، چلے میں نکلے، کہ نکلنے والوں کو بھی نکلنے کے زمانے میں ان باتوں کو اتنا پلانا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر لی جائے کہ نہیں ابھی ہم زندگی میں اس میں کر رہی ہے۔ 2 بج کر لیے اور یہ آدھا پیر ہو گئے، بھی جگہ پر ہے، سب کو ہونا ہے، لیکن اصل جو ہے ان کو پلانا اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس اتنا پیدا ہو جائے کہ خود اپنی ذات سے اس کو کرنے والے بنتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے جماعتوں کی روانگی میں، جماعتوں جو ہم روانہ کرتے ہیں، چاہے 3 دن کی چلے کی، ہمارے ساتھیوں لے کے بیٹھیں اور لے کے بیٹھ کر انہیں اتنا سمجھائیں اور اتنا انہیں بات کہیں کہ وہ اس کو لے کر جائیں۔ 10 منٹ کی کام روانگی نہیں ہوتی، 15 منٹ کی روانگی نہیں ہوتی۔ وہی کام کریں ہمارے بھائی بات کی کہ بھائی انہیں پلا کے بھیجو، انہیں پلاؤ اور اتنی اس کی ہمیں سمجھاؤ کہ وہ یہاں سے کام کو سمجھ کر جائیں۔ کام کو سمجھ کر وقت لگائیں گے تو کام کو سمجھ کر کریں گے۔ ابھی بھی حضرت مولانا نے ہمارے اس سبق بار بار کہا کہ جو سمجھ کے کرے گا وہ نہیں چھوڑے گا، اور جو بے سمجھے کرے گا تو بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا۔ جس کام کے نفع کو آدمی سمجھ کر کرتا ہے وہ کام چھوڑتا نہیں ہے، اور جو کسی کام کو سمجھ کے نہیں کرتا تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیتا ہے۔ کہ ہمارا اتنا بڑا مجمع آپ دیکھیے کہ سامنے لگانے والے سے کتنے ہیں، چلے والے کتنے ہیں، 3 دن والے کتنے ہیں، اور ان میں سے کتنے اپنے کام پر باقی ہیں، اور کتنے اپنی فکر سے اپنا وقت لگاتے ہیں بغیر تشریف کے۔ وقت ہو گیا چلنے کا، اپنی فکر سے لگا رہے ہوں، 3 دن کا وقت آ گیا، اپنی فکر سے لگا رہے ہوں، اور 3 دن پابندی سے لگانے والے ہماری مسجد میں کتنے ہیں؟ اس کو بار بار مذاکروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ قناعت کرنا اچھی چیز نہیں ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد 4 جماعتیں 3 دن کی جاتی ہیں تو قناعت ہے۔ ہماری مسجد میں بالغ مرد کتنے ہیں؟ ان بالغ مردوں میں سے کتنے جا رہے ہیں؟ آگے نہیں جا رہے ہیں، ان کا کیا کرنا؟ ساتھیوں کو کام دو، جو کام سمجھاؤ گے اور کام محنت کی ترتیب بتاؤ گے، کتنی ہوئی کتنی باقی ہے، ہمارے محلے میں کتنے لوگ باقی ہیں جو ابھی نماز میں نہیں آ رہے، ہمارے محلے میں کتنے بھائی پہچان ساتھی باقی ہیں، جواب نہیں لگ رہا۔
اس کو بار بار آپس میں کرتے ہیں. کسی پر یہ نہیں کرنا، لازم نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے، لیکن آپس میں اس کو اتنا چرچا ہونی چاہیے کہ پھر ایک چیز دماغ میں لے کر آدمی اس کو اپنی دوسری زندگی سے کھڑا ہو جائے. یہ ایک محنت کی قسم کی محنت کی ضرورت میرے بھائی. ہماری جماعتیں 4 مہینوں کی 6 مہینوں کی ہمیں ہمارے بڑوں نے کیا بتایا کہ تم صحابہ کو دیکھ کر چلو. صحابہ کی قربانی اور صحابہ کی محنت کو سامنے مل کر چلو. اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر بچے. ایسا ہمارا حال ہے کہ دوسری علاقوں میں اتنا نہیں اور ہمارا اتنا ہو رہا ہے. اب سوچ بدلو کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کی محنت کی ترتیب تو یہ تھی، ہماری ترتیب کہاں لگائی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں یہ جو ترتیب ہے نکلنے کی، اس نکلنے کی ترتیب کی پابندی پر اگر آدمی آ جائے تو پھر ہر حال میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی استعداد سے پیدا ہو جائے گی، اور دین کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. بشرطے کہ ہماری اپنی محنت کی جو ترتیب بزرگوں نے بتائی ہے، ہم اس محنت کی ترتیب پر اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے کو بھی جمائیں اور ہمارے ساتھی جتنے ہیں ان سب کو بھی اسی ترتیب پر جمانے کی فکر کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو طبیعت کر لیا اور اللہ سے اس کو مانگو، اللہ سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. خیر اگر تم نے دین کی محنت پر لگایا ہے تو اس محنت کا جو حق ہے اور اس محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے، اللہ وہ قربانی دینا ہمارے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے اللہ کو آسان کر دے. اللہ کے نبی کی دعا میں ہے اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین. ایسا تو ہمیں سننے والا اور ماننے والا اور مخلصین بنا دے. سمینا واقعنا یہ صحابہ سے کہوایا گیا، اور قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے اس بات کا مطالبہ کیا، سمینا واقعنا سامعین مطیعین. حضور کی دعا میں بھی یہی ہے اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین. یہ 4 صفت ہیں. سننا، ہر بات کو سننا کرنے کے لیے، اور پھر اس کو کرنا، مطیع بن کے چلنا آپس میں، اور مخلص اللہ کے لیے کرنے والا بننا، اور آپس میں ساتھی بن کر ایک بن کر کام کرنا. ورفقاء مصاحبین، رفیق بھائی دوست اور ساتھی، اپنے ساتھیوں کو ساتھی سمجھنا. میرے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ سے اس کو مانگو. جو زندگی گزر گئی ہے اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہی معاف کر دے. ہم نے کیا کیا ہے؟ باقی جو باقی ہے اللہ سے اپنی رضا والی زندگی بنا کر اور اس کی رضا اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے اور دین کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھ کر اسے پورا کرتے ہوئے ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری رہبری فرمائے. قدم قدم پر اللہ سے رہبری مانگو، قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگو. اور اللہ کے نبی کی دعا میں ہے اللہم عافیۃ کعافیۃ الولید. اے اللہ ہم تو چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ، جیسے چھوٹے بچوں کو ان کے ماں باپ کیسے سنبھال کر انہیں چلاتے ہیں اور پالتے ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ ہم تیرے محتاج ہیں کہ اللہ تو ہماری ایسی حفاظت کر، ہماری ایسی تو حفاظت کر. اللہ سے مانگ کر بار بار مانگو. اپنے دوست میں ساتھیوں سے ہی مانگو، اپنے ساتھیوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور مانگا جائے کہ اللہ کام کرنے والوں میں صفات دعوت، صفات قبولیت، صفات قرآنیت پیدا کرنا ہے. اور اپنی ذات سے سمجھنے کی ضرورت، اعمال کی، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے نمونہ بنے ہم. ایک بات خوب یاد رکھو، دعوت کی محنت کرنے والے
جن فکروں کے ساتھ اور جس ماحول کے ساتھ کریں گے وہی دنیا میں زندہ ہوگا. اسی میں بھائیوں بہت لوگ ڈر کر چلنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا زندگی کا ماحول سنت کے سانچے میں. اس سفر میں بھی مولانا نے یہی بات کہی، علم علم، ہر وقت کا جو اللہ کا حکم کو سیکھو، جہالت کے ساتھ نہ کرو، سیکھو اور سیکھ کر کرو اور ہر وقت کے عمل کو پورا کرنے کی فکر کرو. کام کرنے والوں کے لیے اس کی ضرورت میرے بھائی. اگر ہم تھوڑی ہمت کریں گے، اللہ نے دیکھی ابھی ان حالات میں بھی جب بیرونی جماعتوں کا اپنا ارادے کیے اور ہم نے عزائم کیے اور اپنے بس کی کوشش کی، اللہ نے اپنے بندوں کو توفیق دی، جماعتیں بن کر آ گئی. جماعتیں بن کر روانہ ہونے شروع ہو گئی. میرے بھائیوں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہے. مشکل ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے مشکل. ایسے ہی میرے دوستوں اگر ہم اپنے اندر کی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بھائی عبدالعاظ کے ہمیں کہا کرتے تھے ارے اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ جو تو نے صحابہ کو دیا وہ ہمیں بھی دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہ مانگو جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا، اے اللہ وہ ہمیں بھی دے. ہم بھی موقع ہے. وہ ایمان، وہ یقین، وہ اللہ کا تعلق، وہ خوف خدا، وہ خوف، وہ فکر آخرت، وہ خدا کی مخلوق کی ہمدردی اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ذمہ کا حوصلہ اور اس کے لیے جانی اور مالی قربانی دینا جو صحابہ کو تو نے دیا تھا، اللہ وہ ہمیں بھی دے. اور جیسے تو نے صحابہ کی جو مددیں کی تھی ان مددوں کو ہمارے ساتھ بھی کر. یہ مانگ کر اللہ سے مانگنا، فکر کرنا اور اپنی نظر سے کوشش کرنا اللہ کے کوئی مشکل نہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی محبوب زندگی دے گا اور ہمیں اپنے بھائیوں کو سکھا جو صحابہ پر ڈالتی تھی ورنہ ہمیں بھی دے گا اور وہ دعاؤں کے قبول ہمیں بھی دے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھی ہو جائے گی. آج بھی وہی میں دوست کرتا ہے اور وہی محنت بھی نہیں کرتا. یہ ہماری ضرورت ہے دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت و خدمت، یہ چار اعمال نبوت ہیں. یہ جس زمانے میں زندہ کیے جائیں گے اس کے نتیجے میں اللہ زندگیوں کو بدلے گا اور باطل کو خدا ختم کرے گا اور باطل مغلوب ہو کر رہے گا. اگر وہ اعمال زندہ ہو، ہم بھی اپنے ذات زندہ کریں، ہم بھی ہمارا فرصت کا وقت ہم خود مسجد والے بنیں اور مسجد والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دے کر انہیں بھی اس بات تک آمدہ کرنے کی کوشش کریں اس جذبے سے کہ جیسے دور صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اپنے اوقات کو لگایا تھا، اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس بنیاد پر جان مال لگانے پر کھڑا کرتے. کرو گے؟ ہاں، اپنی ذات سے شروع کرنا، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دینا. اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے اپنی ذات سے کریے اور ایمان اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیجیے. اسی میں بھائیوں خود بھی کریں اور خود بھی پابندی کریں اپنے ہمارے معمولات کی، 24 گھنٹے کے معمولات کی. اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں. بھائیوں ذکر کی بہت پسند کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے دو لگانے کی بڑی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی بڑی ضرورت ہے اور دن میں اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھکاؤ، رسمیت کے ساتھ ملاقات راؤنڈ لگا کے کر نہیں آنا، تھکانا، اتنا تھکانا کہ جس کو تم بات کر رہے ہو نا اسے بھی آپ پر رحم آ جائے. حضرت اعجاز صاحب سرکار نے یہ آتا ہے حضرت اتنا اپنے آپ کو سمجھاتے تھے اور سمجھانے میں اپنے آپ کو اتنا یہ کرتے تھے کہ آپس میں لوگ بات کرتے تھے کہ ارے تم قبول کر لو اور میں یہ بڑا یوں بن جائے. اللہ ہمیں خبر
میں اس لیے کیا ہوں نہ قابل توفیق ہے ہم سب انداز سے مانگیں